کان تک سب کی جاتی ہے بات نہیں بنے گی. ساری عمر کان سے سنتا رہا جب تک دل تک نہیں جائے گی فائدہ نہیں ہوگا. چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے شاعری، جب تک دل تک نہیں جائے گی سمجھ نہیں آئے. اسی کے لیے کوشش کی 100 دفعہ سنو، شاید کوئی ذرا سا دل تک اثر چلا جائے درود کا، قرآن کا. پھر وہ ہلنا جلنا شروع کر دیتا، دیکھتا ہر چیز مصیبت ہے نکلو. اور جب تک بہرا اندھا ہے مطلب یہی ہے جو کچھ، یہ سب مصیبت ہے دنیا. دل تک اللہ ہی پہنچائے گا. انسان کرتا ہے باقی اللہ پر چھوڑ. جیسے وہ شعر ہے پنجابی کے، مالی کا کام ہے پانی دینا، مشکاں بھر بھر پاوے. ہمارا تمہارا کام ہے عبادت کرنا. اب جب وہ نظر کرم کرے تو دل کھلے نا. مالی کا کام پنجابی کے شعر کا مفہوم ہے کہ بھر بھر مشکاں پاوے، پھل لاوے یا نہ لاوے یہ اس کی مرضی ہے. ساری عمر سنتا رہا کافر ہی رہا. مسلمانوں میں بھی کافر ہوتے ہیں، کافروں میں بھی کافر، مسلمانوں میں بھی کافر. ساری عمر سنتا رہا لیکن دل کافر ہی رہا. آئے آئے آئے. تو انسان لگا تو رہا ہے، باقی قسمت ہے. تم کسی چیز کو ڈھونڈتے ہو، شفا کو ڈھونڈتے، دوائی کرتے رہتے، قسمت سے شفا ہو گئی یا مر گیا ایک تو ہوگا خوش. تم لگے رہو. دیکھو تقدیر کدھر لے جاتی، کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تم رزق ڈھونڈتے، تم کو کیا پتہ رزق ملے گی یا مصیبت آگے آئے گی. تم کرتے رزق مل گیا ٹھیک ہے، مصیبت میں گئے چپ رہو. کیونکہ آگے وہ انسان کی عقل سے باہر ہے. جو چیز عقل سے باہر ہو انسان شاگرد کو بھی چپ کرا دیتا ہے. ایسے اللہ کے سارے معاملے عقل میں نہیں آ سکتے. اسی لیے کہا لا یسأل عما یفعل. تم زیادہ چیزوں کو نہ سوچو، اللہ تعالیٰ کے نہ پڑھو. اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تمہاری جرأت ہو تم خدا سے پوچھو. وہم یسألون. تم سے ہم پوچھ سکتے ہیں، تم ہم سے نہیں پوچھ سکتے. بس رحمت مانگو خدا سے. اور خاص کر کے تقدیر کے مسئلے میں سوچنا بہت برا ہے. اس پر کتابیں لکھنا بہت برا ہے. اس کو سمجھانا بہت برا ہے. اس میں سب سے اچھی چیز ہے اس میں بولنا نہیں ہے، بس چپ رہنا. واللہ عالم. بس جو کچھ ہے ٹھیک ہے، نہیں تو انسان کی مجھے بولنا اس میں ٹھیک نہیں ہے، سمجھانا ٹھیک نہیں ہے، اس میں چپ کرانا ٹھیک ہے. آقا جی نے تقدیر کے مسئلے میں بات کی تو آپ کے جیسے کہتے ہیں نا، یہ غصے سے اور شفقت سے اور اس طرف نہ جاؤ نہ سوچو. تو کہتے آپ کا چہرہ اور یہ پیشانی لال ہونے لگے کہ اس میں نہ پڑو، چھوڑ دو اس بات کو. تو لگے ہوئے دیکھو جس کو اللہ اچھا لگتا ہے، نبی اچھا لگتا ہے، وقتی طور سے آگے چلو بھائی، اللہ کی تھوڑی تعریف سن لو، اس کی سن، باقی اس کا چیز دوسری دلوں میں لگ گیا. اور خدا نے کہا ایمان والا وہی ہوتا ہے جس کو زیادہ اللہ سے لگن ہو. اللہ سے لگن ہو پھر نبی سے بھی ہونی پڑتی ہے. والذین آمنوا. جو ایمان لے آئے ایمان والا بن جائے. اشد حبا للہ. سب سے زیادہ بے پناہ محبت اس کو اللہ کی ہوتی ہے. تو پھر اس کی طلب میں اس وسائل میں لگے نا. اس کے وسائل یہی ہے کہ سب سے بڑا لگانے والے، اللہ کی محبت میں جوڑنے والے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. ان کے بغیر نہیں ہوگا. یہ بھی خدا نے ایک فیصلہ کیا ہے. اس میں عقل سے یا سمجھ سے بات ختم، جو وہ کہہ دیں بات ختم ہو جاتی ہے. اس بات میں زیادہ نہ ڈھونڈے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے تو پھر میری طرف آ جاؤ. اور خدا نے بھی کہا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. تم رحمان کو تلاش کرتے ہو، جو رحمان کو جانتا ہے اس کو دیکھو، اس کے پاس جاؤ، وہ تم کو بتائے گا. تو پھر اس میں کچھ علامتیں نشانیاں ہونی چاہیے. رحمان والا کیسے؟
تو ہر کوئی آدمی نہیں کر سکتا اللہ کل شیء قدیر کہہ سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر کر کے دکھا نہیں سکتا، لیکن آقا جی دکھا سکتے ہیں۔ درخت کو بلائیں تو وہ آ جائے، کوئی کر سکتا ہے؟ یہ رحمان والے ہیں۔ جب چاہیں بادل برسا لیں، نہیں کر سکتا۔ جب چاہیں بغیر بادل کے کسی چیز کے تم کو پانی ایسے ہی پلا دیں، پی لو۔ جب چاہیں جس چیز کو چاہیں چھو دے، ساری دنیا سے رزق کو کھائے ختم نہ ہو۔ یہ پھر اللہ کل شیء قدیر اور رحمان کو جاننے والا ہی کر سکتا ہے، تو دوسرا نہیں کر سکتا، اس کے بس سے باہر ہے۔ سائنس والے کتنا چلیے ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ چیز اصول سے باہر ہے۔ ہاں وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ان سے ظاہر کراتا ہے۔ ہاں تو پھر ہم کو آقا جی سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اور جس انسان رابطہ کرتا ہے اس کی مرضی کے کام کرتا ہے کہ میں رابطہ کرنا ہے۔ وہ نہیں کہتا جی داڑھی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، مسواک ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، سکھوں نے داڑھی رکھی ہے داڑھی، اس کو رابطہ ہے اس بات سے وہ بہت دور بھاگے گا۔ نمازیں 5 پڑھو، یہ پڑھو، سارا وقت نمازوں میں لگا تو کچھ اور بھی کرے، نمازیں ہی پڑھنی، ایسی بکواس نہیں بکتا ہے۔ پھر سب چیزیں وہ جو ہے نا اس کا ایمان کا مسئلہ حل ہو جائے، سب کو چھوٹ جائے۔ پھر وہ نہیں کہتا بھی اولاد ہے یہ ہے وہ ہے، جہاد میں جاؤ سب کو چھوڑی کہ یہ کیسا مسئلہ آ گیا، یہ مسئلہ آ گیا چھوڑ دو، اور اپنے کو بھی چھوڑ دو، آگے خود بھی جا کے قتل ہو جاؤ۔ یہ چیزیں خدا نے رکھی ہیں تو پھر خدا ملتا ہے، اور اس کی نیت پکی ہو گئی۔ ہاں جی، خدا چاہے اسے امتحان میں ڈالے نہ ڈالے، امتحان اکثر امتحان کے مسائل میں پھر یہ چیزیں کچھ سامنے آتی ہیں، ورنہ کبھی کبھی قسمت سے کبھی اتفاق سے ہو جائے، ان مسائل کے بغیر بھی خدا مل جاتا ہے۔